احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کافی دنوں بعد اپنے ناظرین کے لیے ایک ویڈیو پروگرام اپلوڈ کرنا شروع کیا۔ ہم نے کافی گیپ آیا اس کی وجہ سے، کیونکہ سفر بھی تھے، اسفار کی وجہ سے گیپ آ جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فشر کے حوالے سے ہے۔ فشر ایک ایسی بیماری ہے جو مردوں کو بھی ہو جاتی ہے اور عورتوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ فشر اصل میں ہے کیا چیز، کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس بیماری سے کس قسم کی تکلیف انسان محسوس کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بہت ہی ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، اور ڈاکٹری میں اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، وہ ہے آپریشن۔ فشر انسان کی بڑی آنت میں زخم کٹ لگ جانے کی یا اس کے اندر زخم ہو جانا، خصوصی طور پر جب کوئی کٹ لگتا ہے تو اس سے زخم ہو جاتا ہے، اور اس زخم کے اندر پیپ ہو جاتی ہے، اس میں سے خون رستا ہے۔ جب بھی انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، جب اسٹول پاس کرے گا تو وہ زخم چرے گا، دوبارہ اس زخم جو ہے نا خراب ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس بندے کو تکلیف ہوگی۔ اور اس کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ بعض مریضوں کے سمٹم اس حد تک خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کو قضاء حاجت سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، کھانا کھانے سے خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کھائیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے، پیئیں گے نہیں تو زندگی کیسے گزاریں گے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز سے گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں، ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں اور اسٹول پاس ہو رہا ہوتا ہے تو انہیں اس قسم کی تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے جیسے کوئی چھری سے کسی کے جسم کو کاٹ رہا ہو، یا کسی کے وجود سے کانچ، ٹوٹے ہوئے کانچ نکل رہے ہو، تو ویسے اس قسم کی تکلیف کی کیفیت سے گزرتا ہے، اور پھر بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اس کی ابتدائی وجوہات جو ہوتی ہے وہ قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب انسان قبض میں زیادہ عرصہ زندگی میں قبض رہتا ہے اور وہ اس کے لیے غور اور فکر نہیں کرتا، تو یہ چیز بڑھتے ہوئے آگے جا کے بواسیر، اور بواسیر سے آگے جا کے یہ فشر کی بیماری میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو قبض جس شخص کو بھی ہے، اور قبض اس وقت عمومی بیماری ہے۔ پہلے زمانے میں جو حکماء ہوتے تھے وہ مہینے 2 مہینے میں خود جلاب دیتے تھے اپنے مریض کو، اور اس کی وجہ سے اس کے پیٹ صاف ہو جاتا تھا، اس کی ساری آنتیں صاف ہو جاتی تھی۔ لیکن آج کل سالوں سال کسی کو جو ہے نا وہ اس قسم کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، نہ پیٹ صاف ہوتا ہے اور نہ کسی کو فکر اس چیز کی طرف، وہ جانتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے اس قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بعض عورتیں جب حاملہ ہو جاتی ہے اور حمل کے دوران بھی اس کو قبض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور حمل جب وضع ہوتا ہے یعنی بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو چونکہ اس وقت عورت کے پورے وجود کو شدید شوق سے گزرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اسلام نے اس کو قیامت صغریٰ کہا ہے۔ یعنی بعض روایت میں یہ اس کا مفہوم ہے کہ بھئی یہ عورت قیامت صغریٰ سے گزر رہی ہوتی ہے، اتنی سخت عورت کے اوپر کیفیت ہوتی ہے، یعنی موت سے گزر رہی ہوتی ہے۔ بعض عورتیں اس میں مر جاتی ہیں، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ خود حضرت مریم کا واقعہ قرآن عظیم الشان میں ہے، جب وہ اس کیفیت سے گزرنے کا وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا وقت آیا، تو ان کے الفاظ قرآن کے میں آپ کو مفہوم بتا دوں کہ کاش اس تکلیف کو سہنے سے پہلے میں مر جاتی۔ تو وہ اتنی بڑی ہستی تھی، جب وہ اس قسم کے الفاظ اس وقت کے لیے بیان کر رہی ہے، اس شدید تکلیف کے لیے، تو ہم اور آپ اور آج کل کی جو عورتیں ہیں جو ان تکلیف سے گزر رہی ہیں وہ کیا چیز ہے؟ ہاں کچھ چیزیں ہیں، اگر بندہ احتیاط کرے تو اس قسم کی تکالیف سے، پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ ایک تو پہلے تکلیف، اور پھر ایک تکلیف بعد میں، فشر کا مرض ہو جانا، قبض ہو جانا، بواسیر ہو جانا، یہ بعد کی تکلیف اور زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے، ہم اپنے جسم یعنی اپنی باڈی کے سمٹمز کو سمجھتے ہوئے بھی اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے ہماری باڈی میں تغیر آ گیا، لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔
تو وہ لوگ جو فشر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور جو پریشان ہے اور ڈاکٹر ہی اس کا آپریشن حل بتاتے اور یہ آپریشن نہیں کرنا چاہتے، تو بغیر آپریشن کے اس بیماری کا روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو ہم اس طرح کا ایک کھانے پینے کا ایک چارٹ آپ کو بتا دیں گے۔ اگر اس کھانے پینے کے چارٹ کو آپ فالو کریں گے اور انشاءاللہ 2-3 ہفتے فالو کریں گے، تو آپ کا یہ مسئلہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ اس بیماری میں سب سے زیادہ جو ہے نا، یہ فائبر والی چیزیں کھانی چاہیے، اور وہ چیزیں جو تیزابیت نہیں کرتی، کیونکہ تیزابیت اس بیماری کو بڑھاتی ہے۔ اپنے وجود کے اندر تیزابیت والی چیزوں کو بچائے ڈالنے سے، یعنی کھانے سے ایسی چیز نہ کھائے، اپنے کھانے میں ایسی چیز نہ ڈالے جب آپ وہ کھاتے جس سے تیزابیت بڑھتی ہے، کیونکہ جب آپ کھانے میں ایسی چیز استعمال کریں گے، ڈالیں گے، اور پھر وہ آپ کھائیں گے، تو وہ آپ کے وجود میں جانے کے بعد تیزابیت پیدا کرے گا، اور وہ اس بیماری کے لیے بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو فائبر والی چیزیں کھانی چاہیے، اور فائبر کے اندر بھی 2 قسم کا فائبر ہوتا ہے، ایک فائبر سولوبر ہوتا ہے اور ایک انسولوبر ہوتا ہے۔ وہ فائبر جو آپ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد آپ، بعض فائبر ایسے ہوتے ہیں جیسے اس فائبر کی غذا کو کھانے کے بعد جب آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ پانی زیادہ مانگتا ہے، اور مریض پانی نہیں پیتا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے وجود کے پانی کو بھی وہ نچوڑ دیتا ہے، اور فشر کی بیماری میں زیادہ پانی پینا بہتر ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی آپ فائبر کی غذائیں کھائیں اس کے ساتھ پانی زیادہ پیا کریں، کم سے کم 18 سے 20 گلاس 22 گلاس پانی کا معمول بنائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس بیمار کو پانی زیادہ پینا چاہیے۔ جب پانی زیادہ پیے گا تو اس بیماری میں اس کو راحت ملے گی، اور اس کے وجود کو سکون ملے گا، اور جو تیزابیت وجود کے اندر بنی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ سب سے بہترین چیز جو اس کے اندر انسان کو کام کرتی ہے اور انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اول تو مرچ، ان چیزوں سے دور ہو جانا ہے اپنے۔ بند گوبھی اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ فائبر والی چیزیں جیسے مینگو ہو گیا، یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل تو آسان ہے، دنیا مشکل نہیں ہے، آپ گوگل میں لکھ دیں فائبر والی چیزیں، اس کا پورا چارٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ان چیزوں کا استعمال کریں، اور استعمال کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ تو جب آپ اس قسم کی غذا کھائیں گے جس غذا کے بعد آپ کے جسم میں تیزابیت نہیں پیدا ہوگی، تو جب آپ قضاء حاجت پہ جائیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جب اسٹول پاس ہو رہا ہوگا تو تکلیف کم ہو جائے گی، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ مگر اس کے اگینسٹ اگر آپ چٹپٹی چیزیں کھائیں گے، آپ ایسی چیزیں کھائیں گے جو قبض پیدا کرے گی، تو پھر اس کا رزلٹ بھی آپ کو اس کے اگینسٹ ہی آئے گا، یعنی نقصان دہ رزلٹ آئے گا۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ ایسی غذا کھائیں جو ہمارے وجود کو فائدہ مند ہو۔ انسان کا وجود ایک لیبارٹری ہے، کوئی بھی چیز آپ کھائیں اس کے بعد رزلٹ آپ کے جسم پر 24 گھنٹے میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ کھانے سے آپ کو پتہ چل گیا یار یہ چیز مجھے نقصان پہنچا رہی ہے، اب اس چیز سے دور ہو جائے۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے، دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ واک آپ نے زیادہ کرنی ہے۔ جب آپ واک کرتے ہیں نا، اس کے انسان کے جسم کے اندر جو خون کا دورانیہ ہے وہ رک جاتا ہے۔ انسان کے وجود میں باریک نسیں ہوتی ہے، اس میں سے خون پاس نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان واک کرتا ہے اس کا جسم گرم ہوتا ہے، ہیٹ پکڑتا ہے اور پسینہ نکل رہا ہے، تو وہ باریک باریک نسوں میں سے خون پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو باریک باریک نسوں میں سے خون پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے جسم کے اندر جو زخم ہوتا ہے اس کی ہیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فشر کے اندر بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ فشر میں آنت میں زخم بن جاتا ہے۔ اب اس زخم کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ ظاہر ہے آپ روز اس کے اوپر سے جو ہے نا اسٹول نے گزرنا ہے، جب اسٹول گزرے گا تو وہاں تکلیف ہوگی۔ تو ایسا غذا جو آپ کے اسٹول پاس ہونے میں آپ کو مشکل نہ پیدا کرے۔ سب سے بیسٹ چیز جو اس کے اندر ہے، اگر آپ ہر کھانے سے پہلے اسبغول کا استعمال کریں، پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح ہلا کے تھوڑا سا وہ پھول جائے پھر اس کو پی لیں، تو یہ آپ کے لیے کیونکہ کھانا آپ نے کھانا ہے اس سے پہلے اسبغول کھا لیا، اسبغول پی لیا آپ نے، تو اسبغول پینے سے علائش پیدا ہوگی۔ وہ اس کو جو ہے نا، وہ علائش آپ اس کو چیک کریں گے نا، وہ علائش ٹائپ کا ہوتا ہے، تو وہ آپ کی آنتوں میں چاروں طرف جا کے لگ جاتا ہے۔ اس کے اوپر سے جب فضلہ گزرتا ہے تو وہ آپ کے آنتوں کو زخم دیتا نہیں ہے، زخم سے بچاتا ہے، مگر اس کا طریقہ ہے۔
اس طریقے سے استعمال کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 چمچ اسبغول ڈالیں اور پانی اس کے ساتھ کثرت میں پیا کریں۔ ایک طریقہ تو میں نے وہ بتا دیا کہ کھانے سے پہلے اگر ہم اسبغول پانی میں 2-3 چمچ ڈال کے پیے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی اسبغول اگر ہم دودھ میں ڈال کے پیے رات کو تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض مریض ایسے ہیں جب وہ اس مرض سے گزرتے ہیں، یعنی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو 6-8 گھنٹے تکلیف رہتی ہے۔ اس تکلیف میں 70-80% کمی کرنے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ وہ پانی کو گرم کرے، اور گرم پانی میں اتنا گرم جتنا ان کا جسم برداشت کر سکتا ہے اس کے اندر 10-15 منٹ بیٹھ کر مساج لے۔ ہو سکے تو اس میں تھوڑی سی سولٹ یعنی نمک ڈال دے، اگر ہلکا سا نمک، زیادہ نہیں کیونکہ زیادہ نمک نقصان دہ ہوتا ہے، بالکل معمولی سا، اگر بغیر نمک کے بھی بیٹھے تو بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سولیبل فائبر جو ہوتا ہے، یعنی وہ فائبر کھانے پینے کی وہ چیزیں جو پانی کو جذب کرتی ہیں، جیسے اگر چاول فائبر ہے لیکن یہ بہت زیادہ پانی جذب کرتا ہے، آپ کے وجود کا بھی جذب کر دیتا ہے۔ دلیا فائبر ہے مگر یہ بھی پانی کو جذب کرتا ہے۔ تو وہ چیزیں فائبر ہے، لیکن بعض مریض یہ کہتے ہیں کہ ہم فائبر کھا رہے ہیں پھر بھی ہمارا قبض نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سولیبل فائبر کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں پانی نہیں پی رہے وہ۔ اور سولیبل فائبر میں تو پانی کو اور زیادہ پینا چاہیے۔ اگر ایک انسان 18 گلاس پانی پی رہا ہے تو اس کو 2-4 گلاس اور بڑھا دینا چاہیے، تو وہ تو بجائے اس کے بڑھانے کے کم کر دیتا ہے، تو وہ انسان کے وجود میں جا کے قبض کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، وہ چیز سخت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ بند گوبھی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ انسولیبل ہے، یعنی وہ پانی جذب نہیں کرتا، وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اس طرح تربوز آپ استعمال کریں، وہ فائدہ دے گا۔ آم آپ استعمال کرتے ہیں، وہ فائدہ دے گا آپ کو۔ اچھا، وہ چیزیں جو پانی جذب نہیں کرتی، یعنی وہ غذا، وہ فائبر جو انسولیبل فائبر ہے، اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے، وہ آپ کو گوگل پہ اس چیز پہ آپ کو آرام سے اس کی ویرائٹی جو چیزیں اس میں ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گی، وہاں سے دیکھ کے اس کو استعمال کریں۔ جب ان غذاؤں کو آپ استعمال کریں گے تو اس سے فوری آپ کے سسٹم کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور ایسا مریض فوری طور پر ریلیکس چاہتا ہے کہ مجھے ریلیکس ملے۔ اچھا، تیزابیت اس بیماری کے اندر مین عنصر ہے، تیزابیت کو قابو کرنا لازمی ہے۔ فائبر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، فائبر کھانا ہے۔ پھر اب جو چیزیں جیسے بعض انسان ہیں ان کے مزاج میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے تیزابیت کے لیے، تو وہ لوگ لازمی تیزابیت کو قابو کرنے کے لیے سب سے پہلے کچی لسی کا استعمال کریں۔ لسی کا استعمال بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے اس کے اندر کچی لسی ہے۔ دوسرا، ادرک کا کہوہ استعمال کریں۔ تیسرا، کھانا کھانے کے بعد نیمبو پانی میں ڈالیں اور نیمبو والا پانی استعمال کریں۔ یہ 3 چیزیں تیزابیت کو فوراً قابو کرتی ہیں۔ تو ان 3 چیزوں کو اپنے ٹائم ٹیبل بنا کے اور اس حساب سے لازم استعمال کریں۔ اب جیسے لسی ہے، یہ دوپہر کے وقت بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اچھا، کھیرا آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، وہ فائبر ہے اور وہ انسولیبل فائبر ہے، پانی جذب نہیں کرتا ہے۔ کھیرے کا استعمال، آپ ایک سلاد بنا لیں جس میں بند گوبھی ہو، جس میں جو ہے نا انار کے دانے ڈال دیے، جس کے اندر آپ نے کھیرا کاٹ دیا، یہ سب چیزیں آپ استعمال کر لیں۔ تھوڑے مولی کے کو تھوڑا چاپ کر کے ڈال دیا اور اب ایک پلیٹ بنا کے کھا لیں۔ کھانا تو ہے، کھانے کی زندگی جینے کے لیے کھانا تو پڑے گا، تو وہ کھانا کھائے جو آپ کو اس میں فائدہ دے۔ یہ تو میں نے آپ کو وہ علاج اس کا بتا دیا جو بغیر آپریشن کے اگر آپ 2-3 ہفتے اس علاج کو کنٹینیو کریں گے، اللہ کے حکم سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور اس خطرناک بیماری سے آپ کو اللہ پاک شفا عطا کرے۔ اچھا، یہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں آپ کو طریقہ علاج بتا رہا ہوں، اس سے آپ 2-3 دن میں آپ کو آرام آ جائے گا۔ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ 24 گھنٹے میں آپ کو رزلٹ آنا 50% آنا شروع ہو جائے گا، اور 2-3 دن میں آپ کو 80 سے 90% رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ 2-3 ہفتے اس پر دوام رکھنے سے آپ کے سارے سمٹم بہتر ہو جائیں گے، لیکن آپ نے اس طریقہ علاج کو کم سے کم 3 منتھ تک چلانا ہے۔ 3 سے 4 منتھ تک جتنا زیادہ لے جائیں گے بہتر ہے، جڑ سے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اب قبض کسی بھی چیز سے نہیں ٹوٹ رہی ہے اور بہت قسم کی دوائیاں آپ نے استعمال کر لی، تو ہومیوپیتھک کی ایک گولی ہے لوزی کے نام سے، اگر آپ رات کو گرم دودھ کے ساتھ وہ لیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک ہی گولی
یہ تمام قسم کی دوائیوں سے بہترین دوائی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ آپ جیسے کھائیں گے آپ کو اس کا خود بخود ہی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ڈاکٹری مطلب حکمت کے حساب سے، غذا کے حساب سے علاج۔ اب روحانی طور پہ میں آپ کو اس کا علاج بتا دیتا ہوں۔ روحانی علاج، چونکہ ہمارا تعلق روحانی علاج سے ہے، تو روحانی علاج کے اندر اگر کوئی شخص ٹینشن لے رہا ہے، ڈپریشن لے رہا ہے، تو بھی یہ بیماری پیدا ہوگی، تو قرآن زیادہ سنا کرے اور کلمے کا ورد زیادہ کیا کرے، تو اس سے ٹینشن ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صبح جو ہے نا فجر کی نماز کی سنتیں پڑھے، سنتیں پڑھنے کے بعد جو اسبغول آپ استعمال کر رہے ہیں نا، وہ اسبغول اپنے پاس رکھ لیں، اور اس اسبغول کے اوپر اول آخر 11 درود پڑھ کے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے، اور 70 مرتبہ قرآن عظیم الشان کی ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ 70 ٹائم یہ آیت بھی پڑھنی ہے آپ نے، اور پھر آخر میں 11 درود پڑھنا، اور اس اسبغول پر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس وقت ایک گلاس پانی کا بھی رکھے، اس پہ بھی دم کرے، وہ پانی اسی وقت پی لے۔ یہ جو اسبغول آپ دم کیا، اس کو دن بھر استعمال کریں۔ اچھا، اس کو روز دم کرنا ہے، ایک گلاس پانی پہ پینا ہے، اور اسبغول پہ جو آپ نے پہلے بھی دم کری، اسی اسبغول کو سامنے رکھ کے اس پر بھی دم کرے۔ آنتوں میں خشکی، آنتوں کے اندر سوجن، آنتوں کے اندر زخم، آنتوں کے اندر بیماری، یعنی آنتوں کے پیٹ کی جتنے بیماری ہے، اس کے لیے انشاءاللہ یہ عمل آپ کریں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان۔ انشاءاللہ یہ فشر کی بیماری، یہ قبض کی بیماری، یہ سب اللہ پاک اس سے دور کر دیں گے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، عظیم الشان کلام ہے، اور اللہ کے کلام پر آپ کا جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ آج کا مسلمان اس قرآن پر یقین کم ہے، مسلمان کا قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ جب یہ قرآن پر پکا یقین رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیائی فائدے بھی دیں گے، اخروی فائدے بھی دیں گے۔ ٹینشن ہے، ٹینشن سے یہ چیز جاؤ آپ سرچ کرو، ٹینشن سے سب سے زیادہ تیزابیت بڑھتی ہے، اور تیزابیت اس بیماری کو بڑھاتی ہے۔ تو ٹینشن سے ٹینشن ہر بیماری کا مرض ہے، یہ ام البیماریوں کی ماں ہے۔ تو ٹینشن انسان کو کیوں ہوتی ہے پتہ ہے؟ کہ یہ دین سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، اس کو فکر آخرت نہیں ہے، فکر دنیا میں ہر وقت مر رہا ہے۔ جب انسان یہ سوچے اگر میں نے آج یا کل یا گھنٹے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس کو کتنی ضرورت ہوتی ہے دنیا کی؟ اتنی ہی نا جتنی دیر اس نے رہنا ہے، کیونکہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہو کس لمحے اس دنیا سے چلا جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ انجیر کو آپ رات کو پانی میں تھوڑا سا رکھے، اس کے بعد آدھا گلاس پانی لے، آدھا گلاس دودھ لے، اس کو ابالے، اس کے اندر ہلدی ڈال دے۔ یہ جو زخم کی ہیلنگ کے لیے نا یہ بہترین نسخہ ہے۔ اس کے اندر دیسی گھی اگر آپ کو ملتا ہے تو بہت بیسٹ ہے، نہیں تو مکھن اس کے اندر تھوڑا سا ڈال کے اور پھر اس کو رات کو پی لیا کرے۔ اس سے آپ کے زخم کی ہیلنگ ہوگی، قبض آپ کا ٹوٹے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں انجیر گرم ہے، انجیر یوں ہے، انجیر دیکھو انجیر گرم ہے، لیکن انجیر جو ہے نا زخم کو ٹھیک بھی کرتا ہے، یہ اینٹی بائیوٹک بھی ہے۔ ہلدی زخم کو ٹھیک بھی کرتی ہے۔ اب گھی آپ کے قبض کو توڑتا ہے، کیونکہ علائش کر دیتا ہے۔ جب کوئی چیز اب ہاتھ دیکھو، ہمارے ہاتھ خشکی کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں، جب سردی ہوتی ہے ہم کھرچتے ہیں اس میں سے مٹی آتے، مگر اسی ہاتھ پہ اگر ہم آئل لگا دیتے لاکھ کرچو پھر مٹی نہیں نکلے گی نا، نہیں بنے گی، کیوں؟ آئلی ہو گیا۔ تو اسی طرح آنتیں اندر سے جو نا خشک ہو جاتی ہے، جب آپ یہ مکھن یہ چیزیں کھاتے ہیں تو وہ آئلی ہو جاتی ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ باقی لسی، اگر کسی کو یہ دماغ میں یہ ہے کہ بھائی ذہن میں کہ انجیر گرم ہے، تو اس کا طریقہ سیدھا سیدھا ہے کہ وہ دوپہر میں اس کے ساتھ لسی کا استعمال کر لیا کرے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ معتدل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈی سے مارتے ہیں، یعنی تربوز ٹھنڈا ہے اور کھجور گرم ہے، تو جب ان دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ معتدل ہو جاتا ہے۔ تو ہر گرم چیز یہ نہیں ہے کہ بالکل گرم چیزیں ہی نہیں کھائیں گے، کھانے کی چیزیں گرم ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا اعتدال ڈھونڈے کہ اس کو معتدل کیسے کرنا ہے۔ گرم چیز کے ساتھ ٹھنڈی چیز کھائے وہ معتدل ہو جائے گا، جسم آپ کا معتدل ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں جو میں نے فشر کی بیماری کے حوالے سے آپ کو بتائی، انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنے خاندان میں، اپنے قریب میں، اپنے دوستوں میں اگر کسی کو اس قسم کی بیماری ہے
یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، اس ویڈیو کو ان کو شیئر کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ان مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی اجر ملے۔ وما علینا الا البلاغ۔